بعد ذی الحج شریف کا ماہ مقدس شروع ہوتا ہے۔ اسلامی تقویم کے اعتبار سے ذی الحج آخری مہینہ ہے، اور اس آخری مہینے کے بعد اسلامی تقویم کا جو پہلا مہینہ ہے جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ذی الحج کے مہینے میں جو کہ سب سے بڑی نسبت اور سب سے بڑی ایک اہم عبادت جس کو اہل اسلام پسند کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف جانا اپنی آرزو اور خواہش رکھتے ہیں، اور حرم پاک میں حاضر ہونا، وہاں التجا کرنا، عمرہ کی سعادت حاصل کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، ہر اہل ایمان کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے چونکہ یہ 3-4 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بیت اللہ شریف کے حج کے حوالے سے اور پھر قربانی کے فضائل کے حوالے سے گزریں گے، تو میں نے آج سورہ بقرہ کی ان آیات کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں، چند فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ان کی ایسی عظمت بیان فرمائی ہے کہ جو عظمت رہتی دنیا تک سلامت رہے گی، اور جس کو ماننے والے یہود و نصارہ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، ایسی عظمت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بکلمات، کچھ امتحانوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانوں کو کامیابی سے سرقرار کیا، سو غلوب ہوئے، کامیاب ہوئے، ان کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 باتوں سے آزمایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں اکیلے موحد تھے، توحید کے پرستار تھے، اور ایک شخص جب معاشرے میں، ملک میں یا پوری دور زمین پر ایک شخص خدا کا نام لینے والا ہو اور باقی سارا جہان اس کا انکار کرنے والا ہو، تو اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی توحید کو بیان فرمایا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر دلیلیں پیش کی۔ ایک تو ذکر آزمائش تھی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ بہت سی آزمائشیں نمرود کے دربار میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کیے، نمرود نے جب آگ جلائی، آگ کو پھینکا جانے لگا، یہ امتحان تھا، بیٹے کی قربانی کا امتحان تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے امتحان، اپنے بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑ کے جانا ہے، بیت اللہ شریف میں جو ہے وہ اس کی تنظیم کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ سب کے سب امتحان تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے امتحان اور بھی تھے جن کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ذاتی اور شرعی حدود کے ساتھ تھا، جیسے زیر نام عورت کا کروانا، ناخن تراشنا، اپنے جسم کی صفائی کو ملحوظ احاطہ رکھنا، یہ سب باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں شامل تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اس امتحان کی کامیابی کے اوپر سورہ بقرہ کی ان آیات میں بیان فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تھا
باتوں کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ بس ابراہیم نے وہ ساری باتیں پوری کر دکھائی. ابراہیم نے وہ سارے امتحان پورے کر دکھائیے. قال اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب امتحان پورے کر دیے، جب آزمائش میں کامیابی نصیب ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ایک مقام عطا فرمایا. فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے حبیب میں آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کا امام بنا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے امام ہیں کہ جن کی ابتدا بعد میں آنے والے تمام انبیاء نے فرمائی ہے. ایسے امام ہیں یہاں تک کہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے محبوب ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کا بھی ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بتایا. یہ ایسی عظیم شخصیت ہے، یہ ایسی خوبصورت شخصیت ہے. اللہ نے اپنا خلیل بنا دے. اللہ رب العزت جن کو امتحانوں میں کامیابی کا برانی عطا فرمائے، جن کے صبر کی داستانیں رقم فرمائے اور جن کے شکر کرنے کے فضائل بیان فرمائے، اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو یہ عزت اور مقام عطا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل تو نے میری ساری آزمائشوں کو پار کر لیا ہے، تو نے میرے سارے امتحان پار کیے ہیں. اب میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے تمہیں امام بنا رہا ہوں. جب حضرت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا باری تعالیٰ قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار اور میری اولاد میں سے کیا ان میں سے بھی کوئی امام ہوگا؟ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا قال لا ینال عمل الظالمین، اے ابراہیم میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. ہاں جو آپ کی اولاد میں سے باوفا ہوں گے، بارسا ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ہم ان کو عزت اور مقام عطا فرمائیں گے. لیکن جو ظالم ہوں گے ہم ان کو امام نہیں بنا سکتے، ہم نبوت عطا نہیں کر سکتے، ہم ان کو منصب عطا نہیں کر سکتے. ہاں جو آپ کی اولاد میں سے آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا ہم اس کو عزت عطا فرمائیں گے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس بیابان علاقے میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی ایک اور تعمیر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو، یہ قرآن پاک میں لفظ بیت استعمال ہوا ہے، وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور ہم نے گھر کو بنا دیا ہے. یہاں سے کون سا گھر مراد ہے؟ کہ در حقیقت یہ وہ حرم پاک ہے جہاں پہ کعبہ اللہ شریف ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ شریف کو مسافت لوگوں کو لوٹنے کی جگہ بنا دیا ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، وعمدا، اور ہم نے اس کو امن کا تہوار بنا دیا ہے. اس کو مسافت اس لیے کہتے ہیں، مسافت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ بار بار جایا جاتا ہے، بار بار جس کی زیارت کی جاتی ہے. تو بیت اللہ شریف ایسی جو ہے وہ ایک اللہ کا گھر ہے، ایسا جو ہے وہ مقام ہے کہ جس جگہ جانے کی لوگ بار بار خواہش کرتے ہیں، اور جو نہیں جا سکتے ان کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کریں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ شریف کو مسافت بنا دیا ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا ہے. جو بھی بیت اللہ کی زیارت کر کے آتا ہے اس کا شوق دیدار اور بڑھ جاتا ہے، اور جو زیارت نہیں کرتا اس کے دل میں یہ آرزو رہتی ہے کہ جب میرے رب کی طرف سے مجھے بلاوا آئے تو میں بھی اس کے گھر کی زیارت کروں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمْنًا، اور ہم نے اس بیت اللہ شریف کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے. کیسا امن ہے؟ حدود حرم میں آپ سزا نہیں دے سکتے،
وہاں آپ کسی کا پیچھا نہیں کر سکتے، وہاں گالی نہیں دے سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، وہاں یہاں تک کہ اتنا امن والا جگہ ہے کہ اگر شیر اور بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا کرتے کرتے حدود حرم میں داخل ہو جائے گا تو وہ بھی اپنے شکار کو چھوڑ کے واپس پلٹ جاتے ہیں، اتنا امن والا کر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے اس بیت اللہ کو امن کا تہوار بنا دیا ہے، اور یہی وہ امن ہے کہ جس کا عکس پورے عالم اسلام میں پہنچتا ہے۔ وہی امن والا اللہ کہ جس کے طواف کعبہ کرتے وقت، جس حرم میں نماز ادا کرتے وقت، جس حرم میں بیت اللہ کا حج ادا کرتے وقت جو پیغام امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے وہ یہ پیغام ہے کہ یہ ملت مسلم، یہ امت مسلم، یہ فرد واحد کی طرح ہے، یہ امن والے ہیں، یہ سجود والے ہیں، ان کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے مقام پر عبادت کرنے والے ہیں جس مقام کو بھی اللہ رب العزت نے امن بنانے والا بنا دیا ہے۔ یہ وہ عزت والی جگہ ہے، یہ وہ مقام و مرتبے والی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا اور ہم نے اس کو امن کا تہوار بنا دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے میرے حبیب مکرم اس مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا دیں، اس مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا دیں۔ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم وہ جنتی پتھر ہے، وہ خوش قسمت پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کی تھی، اور اس پتھر کو اللہ رب العزت نے یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ جتنی دیواریں بلند ہوتی جاتی یہ اتنا پتھر اٹھتا جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسانی ہو جاتی، وہ اتنا کھڑا ہو کے وہ آپ بیت اللہ کی دیواریں چنا کرتے تھے۔ یہ وہ بابرکت پتھر ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر جب اللہ کے حبیب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے جو ہے وہ امام الانبیاء حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار ہمارے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما۔ بزرگان دین مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا فرمائی تو اس دعا کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ سخت ہو گئے، اس پتھر پہ سخت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جس پتھر پہ لگے ہیں اللہ رب العزت نے اس پتھر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مقام ابراہیم مصلی، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، یہ میرے خلیل کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ لگے ہیں، تو بھی اس پتھر کو اپنی جائے نماز بنا۔ اب جو بھی حاجی جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، وہ طواف پورا کر لیتا ہے تو مقام ابراہیم سے 2 نوافل ادا کرتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے۔ یہ دوستو یہ وہ عظیم، یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ عزتیں ہیں، یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک پر نہیں تھے بلکہ ان کے قدموں کا نقش جس پتھر میں سخت ہوا تھا، یہ تو اس پتھر کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں یہاں اس آیت مقدسہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا بسیرا ہوتا ہے اللہ رب العزت کو وہ جگہ بھی بڑی محبوب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ جگہ بھی بڑی پسند ہوتی ہے۔ یوں بھی نہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت بہذا البلد، اے میرے محبوب جس شہر پر تم چلتے پھرتے ہو مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عزت عطا، اپنے بندوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ عزتیں اور شہرتیں وہی ثابت ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا محبوب عطا کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعا فرمائی
अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप उसी बच्चे को अपनी जाए नमाज पढ़ा। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। आज तो लोग जो है वो शुबूक शुबहात में पड़ जाते हैं। अकल के तराजू पे हम लोग उस रूहानियत को तोलते फिरते हैं। हमें हमारी अकल में जो बात नहीं आती, हम बार बार उसको मानने से मुनकर हो जाते हैं। हमें समझ में जाएगा, हमारी अकल इस बात को तस्दीक नहीं करते। भाई तुम्हारी अकल इस काबिल है कहाँ कि वो कानून फितरत को पूरी तरह पहचान सके। तुम्हारी अकल में इतनी वुसअत कहाँ है कि वो खुदा ताला की हिकमतों को पहचान सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, ये वो पत्थर है जिसके ऊपर पे मेरे खलील के कदमों के नक्शे सब्र हुए हैं। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इस पत्थर को अपनी जाए नमाज पढ़ा। ये वो इज्जत और मकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, और हमने इब्राहीम और इस्माईल से ये अहद दिया, हमने उनको ये हुक्म दिया कि क्या अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद, कि ऐ इब्राहीम और इस्माईल मेरे घर को पाक साफ रखो। किनके लिए? फरमाया तवाफ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। ये बैतुल्लाह शरीफ की जो सफाई है उसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खलील इब्राहीम को अता फरमाते हैं और उनके बेटे हज़रत इस्माईल को अता फरमाते हैं। और कुरान पाक में बयान फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम और इस्माईल से ये अहद किया है कि इब्राहीम और इस्माईल मेरे घर को तुमने पाक साफ रखना है। तवाफ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। तो ये पता चलता है अल्लाह के घर की सफाई करना ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसको कम ना समझा कर हमारे पीर मुर्शिद हज़ूर मुफस्सिर दीवान हज़ूर सैयद इज़्ज़ात रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके पास एक शख्स हाज़िर हुआ और आके कहने लगा हज़ूर आपने दीन की इतनी खिदमत की है, आपने तफसीर ज़ियाद कुरान में की है, आपने सीरत की किताब नबी शरीफ लिखी है, आपने इतना बड़ा अखाड़ा बनाया है, हजारों अल्लाह के पास इक्तिसाबे इल्म हासिल करते हैं, दीन का इल्म सीखते हैं। तो आपने दीन की बड़ी हिम्मत की है। आपने इरशाद फरमाया दीन की हिम्मत फकत कायम शामिल करता, ये मेरी मस्जिद पे जारू देने वाला, ये मामूली सा इंसान, ये मुझसे बढ़ के दीन की हिम्मत करने वाला, यही दीन का आदम है। ये लोग भी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिलों की सफाई करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों को साफ करता है। और बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि जो अल्लाह के घर की सफाई करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल के सारे मैल को उजागर कर देता है, उसके कब्र में रोशनी पैदा करता है, चेहरे पे रौनक आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर को साफ करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम भी रोज कभी कभी सही हम भी इस सआदत को हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सआदत के सदके हमारे दिलों की मैल को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वअहदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने इब्राहीम और इस्माईल से अहद लिया कि हम तक़िया बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद, या मेरे इब्राहीम और खलील इस्माईल तुमने मेरे घर को साफ रखना है, तवाफ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। इसी तरह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने जब बैतुल्लाह शरीफ में क़याम पज़ीर हुए तो उस वक्त में उस जगह पर ना कोई खेती थी ना सब्ज़ा था, बिल्कुल बंजर ज़मीन। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में दुआ फरमाई कि ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन का गहवारा बना दे और इसमें रहने वालों को रिज़्क़ अता फरमा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई थी वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी पसंद आई कि उस दुआ के कलमात को कुरान का हिस्सा बना दिया, और सिर्फ कुरान का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि उस दुआ को ऐसा कबूल फरमाया कि आज जो सा
جو سا رزق دنیا میں کبھی نہیں ملتا وہ حرم کعبہ میں مل جاتا ہے، وہ کعبہ اللہ مکہ مکرمہ میں مل جاتا ہے، مدینہ منورہ میں مل جاتا ہے، طرح ہر قسم کا پھل مل جاتا ہے، ہر قسم کی سبزی وہاں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا رزق وہاں رکھنے والوں کو عطا کیا، فرمایا بھائی سوال ہے ابراہیم اور اے محبوب یاد کریں جب ابراہیم نے یہ دعا فرمائی کہ رب جعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس میں رہنے والوں کو اپنے پھلوں میں سے رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے رزق پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ ان لوگوں کو رزق عطا فرما جو باری والا تجھ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اے میرے حبیب میں اہل ایمان کو تو رزق دوں گا لیکن میں اس دنیا میں کافروں کو بھی رزق دوں گا، وہ بھی لطف اندوز ہوں گے لیکن تھوڑا سا ثم استغفروا الى عذاب النار، لیکن جب ان کا حشر ہوگا تو ہم ان کو عذاب جہنم کی طرف لے گے، ہم ان کو بلائیں گے عذاب کی طرف، ہم لیکن دنیا میں ہم رزق ان کو بھی عطا کریں گے، اور بئس المصیر، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت یہ آیت مقدسہ، اتنا دل نشین انداز ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے، قرآن پاک کا ایسا مزاج ہے کہ جس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کو بیان فرمایا ہے، سننے والے کی دلچسپی اس میں مزید بڑھتی جاتی، پڑھنے والا اس میں لذت محسوس کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے والا اس سے تسکین حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کر دیا، بلند کر دیا، اور پھر کیا کیا، یہ دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری میری اور میرے بیٹے کی اس مزدوری کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کے لیے جو محنت کی ہے، جو مشقت کی ہے، ہماری اس مزدوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جہاں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس پہ اتراتے نہیں ہیں، اس پہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب جس محنت کے ساتھ، جس مشقت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، کیا اللہ کی عزت ان کے دلوں کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا ان کی نیتوں کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کمال بندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا میرے پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ مزدوری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوبصورت دعا فرمائی اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنے ایمان والا بنا دے، اپنی ذات پر ایمان والا بنا دے، ہمیں مسلمان بنا دے، اور من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت عطا کر جو تیرے سامنے سر تسلیم ہم کرنے والی ہو، تیرے سامنے جھکنے والی ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اس بیت اللہ کے مناسک دکھا دے، وتب علینا، اور ہماری طرف توجہ فرما، ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو سب سے زیادہ بڑھ کے توبہ قبول فرمانے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ دعائیں فرما دی، جب اپنے لیے دعا فرمائی، اپنی قبولیت کی دعا فرمائی، اپنی عبادات کی قبولیت کی دعا فرمائی، اپنی اولاد کی دعا فرمائی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کیا تھا، اب اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعا فرمائی۔
اور کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے دل نشین انداز میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے درمیان انہی میں سے ایک ایسا عزت والا رسول مبعوث فرما کہ تیرے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا کرے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا فرمائی، اپنی عبادت کی قبولیت کی دعا فرمائی، اپنی اولاد کی دعا فرمائی، اور آخر میں تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایسی دعا فرمائی، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعا فرمائی کہ ہمارے پروردگار، وہ عزت والا رسول جس کا وعدہ خود نے ہم سے کیا ہے، اب ہم میں سے وہ عزت والا رسول بھی عطا فرما۔ اب یہاں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعا فرمائی تھی، تو اس وقت آپ کا فقط ایک ہی بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ دعا میں شریک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جنہیں ذبیح اللہ کہا جاتا تھا، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعا فرمائی تھی، تو اس دعا میں آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام شامل تھے۔ اور اس دعا کو برکت دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے رسول اللہ کی ذات اقدس، فقط ایک ہی رسول نبی پیدا ہوئے، فقط ایک ہی رسول پیدا ہوئے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو آپ حضور سے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر جن کا لقب اسرائیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان تک جتنے انبیاء آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء آئے ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں۔ لیکن جس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل شریک تھے، اس ان کی اولاد میں سے فقط میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائے۔ اس لیے حضرت نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارۃ عیسیٰ، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کروں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو عزت کا مقام عطا فرمایا ہے، ان کو اپنا خلیل بنایا، ان کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا، ان کو اپنے گھر کی صفائی کے لیے چنا، ان کی اولاد میں سے ان کو جو ہے وہ انبیاء عطا فرمائے، اور ان کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان بنا دیا۔ اور سب سے بڑھ کے بعد جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے اس پتھر کی اتنی تعظیم فرمائی کہ قیامت تک آنے والے انسان جب تک حج اور عمرہ کرتے رہیں گے، وہ بیت اللہ شریف کا طواف کے بعد اس مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرتے رہیں گے۔ یہ عزت اور تکریم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العزت میں صحیح معنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ناموس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت، مقام اور شرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام، اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، جن کے سینہ اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے
حضرت اسماعیل اسلام السلام کا ذکر ہے، حضرت اسحاق اسلام السلام کا ذکر ہے، اس پیارے غریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عظمت کا عنوان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کا عطا فرمائے، بزرگان دین کی عزت و نموز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انبیاء کی نموز کی حفاظت کرنے کی، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس موجودہ دور میں جتنے منتشر فتنے ہماری نئی نسل کو ان کے ذہنوں کو منتشر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کا بھی ان فتنوں سے باز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سنت